ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم اس دنیا میں اکیلے ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی اور یہاں موجود نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا میں انسانوں کے آنے سے پہلے ہزاروں سال پہلے اللہ کی دوسری مخلوق اس دنیا پر رہا کرتی تھی، جو آج بھی رہتی ہے، جسے ہم دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن کبھی کبھی کچھ ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں جن سے ہم ان کی موجودگی محسوس کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالوہاب اور آپ سن رہے ہیں واقعات۔ واقعہ کچھ یوں ہے، میں کچھ وقت کے لیے تھر پار کر گیا ہوا تھا۔ وہاں ہم دوست رات دیر تک باہر بیٹھا کرتے تھے۔ رات کو کوئی 2:30 یا 3 بجے کی بات ہے کہ ہم نے دیکھا کہ سامنے والی گلی سے 2 خواتین آ رہی ہیں۔ ہمیں عجیب حیرت اور تجسس ہوا کہ رات کے اس پہر 2 خواتین اور وہ بھی اکیلی کہاں سے آ رہی ہیں، کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور لوگ وہاں رات جلدی سو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ خواتین ہماری طرف آ رہی تھیں، ہم نے دیکھا کہ وہ انتہائی خوبصورت زیورات سے آراستہ ہیں اور بے حد خوبصورت ہیں۔ یوں گمان ہو رہا تھا کہ وہ کسی شادی سے آ رہی ہیں یا کسی شادی میں جانے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ ہمارے قریب پہنچ کر انہوں نے کہا کہ ہمیں مال گودام کے قریب فلاں گلی میں جانا ہے۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ مال گودام اس جگہ کو کہا جاتا ہے جو انگریزوں کے دور میں تعمیر کروائی گئی تھی، جسے حکومت کسانوں سے خریدی گئی گندم اور دوسری اشیاء کو ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ مال گودام بڑے بڑے ہالز پر مشتمل ایک جگہ ہوتی ہے جو شہر سے کچھ فاصلے پر ہوتے ہیں۔ خیر، انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ ہماری مدد کر دیں گے وہاں پہنچنے میں، تو ہم نے کہا ٹھیک، ہم آپ کی مدد کر دیں گے، آپ ہمارے ساتھ وہاں جا سکتی ہیں۔ میں نے اپنے دوست کو ساتھ لیا اور ہم مال گودام کی طرف نکل پڑے۔ وہ خواتین ہمارے پیچھے آ رہی تھیں۔ جب ہم مال گودام کی طرف آخری گلی کے کنارے پر مڑنے لگے تو چوکیدار نے ہمارے سامنے آ کر اپنی سائیکل روکی اور کہا، بیٹا کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا، اچھا یہ ان خواتین کو ہم مال گودام والی گلی میں چھوڑنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، کن خواتین کو؟ جب ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو واقعی وہاں کوئی نہیں تھا۔ گلی کے دوسرے کنارے پر اندھیرے میں ہمیں 2 سائے نظر آئے جو ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا ہوا میں معلق ہوں، اور پھر ایک روشنی سائے اندھیرے میں کہیں غائب ہو گئے۔ یہ دوسرا واقعہ ہمیں خرم نے ای میل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نارتھ ناظم آباد میں رہتا ہوں اور یہ 2011 کے رمضانوں کی بات ہے۔ میں اعتکاف میں بیٹھنے کا بہت شوق رکھتا تھا۔ میں نے پوری تیاری کی ہوئی تھی کہ اس بار جیسے ہی امام صاحب اعلان کریں گے میں فوراً ان سے بات کروں گا کہ مجھے اس بار اعتکاف کرنا ہے۔ خیر، سب صحیح رہا اور میں اعتکاف میں بیٹھ گیا۔ 3 دن بہت اچھے گزرے اور چوتھے دن سحری سے کوئی 1 گھنٹہ پہلے میں اپنی جگہ جہاں میں سویا ہوا تھا وہاں سے اٹھا، کیونکہ مجھے گرمی لگ رہی تھی، اور میں صفوں کی طرف آ کر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں میری آنکھ لگ گئی اور اچانک مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ ابھی میں کچھ سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ ایک زناٹے دار تھپڑ میرے ہوش ہوا کر گیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر مسجد کے کونے کی طرف بھاگا جہاں باقی لوگ سو رہے تھے۔ میں نے اپنے ساتھ والے لڑکے کو جگایا اور اسے بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مسجد کے آگے کی صفوں کو اللہ کی دوسری مخلوق بھی استعمال کرتی ہے۔ اس بات کو گزرے 9 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، مگر آج بھی یوں لگتا ہے جیسے کل ہی کی بات ہو۔